جمعیت علماء زندہ باد، دہشت گردی مرد آباد۔ امیر حرم میں فقیر جم، تیرے گنر یہ لب، تیرے گنر یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، بیچاری یک جہتی پر فرقہ پرس جب ٹوٹ پڑے، جب بھارت کی اس دھرتی پر انگریز کے فتنے پھوٹ پڑے، تب افرنگوں کی شرارت پر دیوبند کے اکابر ٹوٹ پڑے، سر جوڑ کے بیٹھے آپس میں آزادی کی بنیاد رکھی، حریت کے سالاروں نے جمعیت کی بنیاد رکھی، حریت کے سالاروں نے جمعیت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال کے بعد اب دیکھو تو 100 سال کے بعد اب دیکھو تو 100 سال کے بعد اب دیکھو تو ملت کی وہی غمخوار جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی۔ میں اور آپ ایک مٹھی بھر طاقت سے ڈر گئے۔ خدا کی قسم ہندوستان کا کوئی مسلمان اس قانون سے ڈرنے والا نہیں ہے، نہ آپ کی NRC سے ڈرتا ہے، نہ CA سے ڈرتا ہے۔ خدا کی قسم آپ کی بدنیتی اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس لیے ہم مخالفت پر کھڑے ہیں۔ اس میں نقصان صرف مسلمانوں کا تھوڑی ہے۔ ارے NRC میں جب آئے گا ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے نکلیں گے، کیا آپ کو آسام کی خبر نہیں ہے؟ میری قیادت نے کہا تھا آپ NRC لاؤ، پورے ملک میں لاؤ، لیکن وہ NRC جس کا آئین اجازت دیتا ہے۔ آپ نے ترمیم کیوں کیا؟ آپ نے CAB بنا کر پارلیمنٹ میں کیوں پیش کیا؟ آپ نے راجیہ سبھا سے کیوں اس کو پاس کروایا؟ آپ کی بدنیتی کی وجہ سے ہمارا ملک بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہو چکا ہے۔ ہم کسی صورت میں اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ آخرت کی بھوک اور پیاس دور کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ جب ہم برادران وطن تک ایمان کی اور اسلام کی بات پہنچائیں گے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، جس آدم اور حوا سے ہم بنے ہیں اسی آدم اور حوا سے وہ بھی بنے ہیں۔ ان کے نسوں میں جو آدم حوا کا خون دوڑ رہا ہے، سیم وہی ہمارے نسوں کے اندر بھی وہی خون دوڑ رہا ہے، اس لیے ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہوئے ہیں۔ ہم ان کو غیر کہتے ہیں۔ غیر کہنا یہ ایک طرح کی قرآن و حدیث کی تکذیب ہے۔ جتنے نبیوں کی بات آپ قرآن میں دیکھو تو وہ ان کی قومیں ان کو تکلیف پہنچاتی، وہ کافر اور مشرک ان کو تکلیف پہنچاتے، پتھر مارتے، خون میں لہو لان کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن وہ نبی جو ہے ان کو غیر نہیں کہتا، ان کو کافر نہیں کہتا۔ نبی یہ کہتا یا قومی یا قومی یا قومی، یہ میری قوم ہے۔ اللہ یہ میری قوم ہے، نبی کا یہ نعرہ تھا، یہ میری قوم ہے، یہ غفلت میں مجھے مار رہی ہے، یہ مجھے یعنی میرے کو پہچان ہی نہیں انہوں نے، اس لیے مار رہی ہے۔ اللہ یہ میری قوم ہے، پتھر کھا رہے، خون میں لہو لان ہو رہے ہیں اور قوم کہہ رہے ہیں۔ ہم کو جو ہے نہ ایسے حالات ہم پر آئے ہیں، ہم کہتے غیر ہے غیر ہے غیر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ لفظ پیدا اور جہاں انسان پیدا ہوتا، چونکہ انسان مٹی سے بنا ہے، جس زمین پر پیدا ہوتا ہے اس زمین کی محبت، وطن کا پیار،
اللہ تعالیٰ فطری طور پر ہر انسان کی طبیعت میں اس کے مزاج میں پیوست کر دیا کرتے ہیں. یہی پیغام قرآن پیش کرتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جو ایمان والا قرآن پڑھنے والا ہے وہ کبھی وطن سے بے وفائی نہیں کر سکتا. وطن سے پیار کرنا اس کا ایمان ہے. وطن سے محبت کرنا اس کی فطرت کا تقاضا ہے. وطن کی خدمت کرنا اس کی پہچان ہے. وطن کو آباد رکھنا اس کی زندگی کا مشن ہے. وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور وطن کے ساتھ غداری کرے یہ ہو نہیں سکتا ہے. آگ اور پانی کو ایک برتن میں جمع نہیں کیا جا سکتا. ایمان کو اور وطن سے غداری کو ایک دل میں جمع نہیں کیا جا سکتا. آخرکار ایک دن یہ آیا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ 19 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں. یہ بنگلہ دیشی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہا. سمجھ لیجئے میری بات. مجھے مولانا صدر الدین صاحب نے پابند کیے ہیں کہ اسی عنوان پہ بولنا ہے. اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ 19 لاکھ لوگ بنگلہ دیشی ہیں. لیکن کیا کیا؟ اس کے ٹرمینل بنا دیا. کہا کہ یہ ڈائریکٹ بنگلہ دیشی نہیں ہے. اس کا ٹرمینل بنا دیا. کہا پہلی اپیل ٹرمینل میں ہوں گی. دوسری اپیل سیشن کورٹ میں ہوگی اور تیسری اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی اور چوتھی اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی. کتنے سال عمر بڑھا دی وہ لوگوں کی؟ 100 سال. کتنے؟ 100 سال. اب اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو بات چل رہی ہے کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے، میں اس کو نہیں مانتا. اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک